बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने धरने दे लिए, जुलूस निकाल लिए, नेशनल असेंबली से इस्तीफे तक दे दिए, यहाँ तक कि अपनी दोनों सूबाई असम्बलियाँ जहाँ पर उनकी हुकूमत थी उनको भी तहलील करके देख लिया, मगर शहबाज सरकार का कख नहीं हिला, कुछ नहीं बिगाड़ सके वो शहबाज सरकार को। और आखिर में अब उन्होंने रिसेंटली एक नया कार्ड खेला है। वो कार्ड है जी जेल भरो तहरीक का। सुनने में देखने में तो बहुत ही हैवी कार्ड नजर आता है कि भाई इतना भारी भरकम कार्ड, कब जेलें भरेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन सवालात उठते हैं कि क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरने जा रही है जो कि खुद 2-2 दिन की जेल के बाद तस्फे बहाने पर मजबूर हो जाते हैं? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रही है जिनकी पेशियों पर जाते हुए दुहाइयां देने और रोने की आदत खत्म नहीं होती? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रही है जिसके अपने चेयरमैन इमरान खान साहब खुद गिरफ्तारी से बचने के लिए खवातीन की और बच्चों की ह्यूमन शील्ड जमान पार्क के बाहर खड़े किए बैठे हैं? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक का आगाज कर रही है जिसके अपने चेयरमैन इमरान खान जो हैं कबल वक्त गिरफ्तारी की जो जमानत है वो घर बैठे मंगवा लेते हैं? तो सवाल तो ये जन्म लेगा ना कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शहबाज सरकार ने इस हद तक कैसे और कब मजबूर किया कि वो सरेंडर करने पर तैयार हो गए। जेल भरो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शहबाज सरकार के सामने एक सरेंडर के अलावा कुछ नहीं है। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे। आज हमें सीधी बात के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनरेबल फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, मुशीर है वज़ीर आज़म के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी सैयद यावर बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। यावर भाई, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। इतना हैवी कार्ड इमरान खान साहब ने खेला है जो कि है जी जेल भरो तहरीक। इसलिए मैं हैवी बोल रही हूँ कि इसका मतलब है कि सब ने जेलें भरनी है। पहला फेज़ जो हम तक इतलात है वो ये है कि जी पहले फेज़ के अंदर सीनियर लीडर्स जो हैं वो जाएंगे और उसके बाद जो है 500 कारकुनान अपना जो वॉलंटरली देंगे कि जी हम जेल जाना चाहते हैं। अब ये जेल है, कोई खाला जी का घर तो है नहीं यावर भाई कि आपका दिल किया मुँह चुकिया तो खाला जी दे कार चले गए। इसके लिए आपको एक टिकट चाहिए और वो टिकट है कोई जुर्म करने का। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मनहसल जमात चोरी डकैतियाँ करने वाली है जिसके बाद वो जेल जाएगी? कैसे जाएंगे, ये होगा कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। सबसे पहली बात यह कि जो हमें इस किस्म की चीज़ों पे उकसाया जाता है या मजबूर किया जाता है वो इस मुल्क का जो सिस्टम है जिस तरीके से चलाया जा रहा है ना, जिस तरीके से बेढंगे मजाक किए जा रहे हैं और सानिया कहीं होता है उसका फ़ायदा किसी तरीके से उठाने की ये कोशिश करते हैं। और मैं लफ्ज़ फ़ायदा जानबूझ के कह रहा हूँ, ये लोग जानबूझ के इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बड़ी मुसीबतें हैं। और वो जी खान जो है ये तालिबान खान है, ये जो टीटीपी थे आपके लोग थे, ये अफ़गानी नहीं है, ये ईरानी नहीं है, ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तानी है। आपके ऊपर वाजिब है कि आप इनकी रिहेबिलिटेशन करें, आप इनको सही करें और लेके आए मेन स्ट्रीम के अंदर। मकसद यही होता है ना, आप एक्सट्रीमिस्ट को फनेटिक्स को ऐसे ही सही करते तो वही खान ने किया, उसके लिए वो तालिबान खान बन गया। इन लोगों ने जो बंदे बेचे अमेरिका को, बलूचिस्तान में आपको याद है ना फारूक लगारी साहब सदर थे और यहाँ पे जो वजीर आजम थे, इन लोगों ने बेचे बंदे। और ये लोगों के इन लोगों के इखलाकी जुर्रत तो होनी नहीं चाहिए खड़े होकर बात करने की। हम तो अपने बंदों को रिहेबिलिटेट करने की बात करते हैं कि उनकी जहन साजी करें, उनको वापस लेके आए। लेकिन यहाँ पे अभी इमरान खान साहब यावर भाई ये कह रहे हैं कि ये जो सारे फैसले हैं ना, ये उस टाइम पर जनरल बाजवा और जनरल फैज किया करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे मीटिंग में बुलाया, मुझे बताया कि हम लोगों ने 40,000 45,000 लोगों को इधर उधर मोबिलाइज करना है, वापस लाना है, भेजना है, बड़ा जो भी उन्होंने कहा। But it was not his decision. That is what he's claiming. देखिए नहीं, खान साहब जो बात करते हैं, खान साहब जो बात करते हैं ना, वो कहते हैं जी बात ये करते थे, बात ये करते थे, बात ये करते थे। वो रिहेबिलिटेशन की हमेशा बात करते हैं कि इनको पाकिस्तान के मेन धारे का हिस्सा बनाओ, इनको बाहर नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने जेल जाके कौन सी नहीं, अभी जेल जो हम जा रहे हैं, देखिए हम लोग वन स्टेप एट ए टाइम ले रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके चला रहे हैं। हमने पूरे पाकिस्तान को मोबिलाइज तो किया खान साहब के जलसों के दौरान। हम लोग जो अभी करने जा रहे हैं जेल भरने के लिए करने के लिए, हम इस सिस्टम को क्रैश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आखिरी शो आज मेरे साथ यहाँ पर? नहीं जेल में तो ना डीएस एंट्री जाती है ना। देखिए मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊँ। कल रात को मैं अपने घर में बैठा हुआ था अटक में, मेरे पास आई स्वेर अल्लाह गवाह है, मेरे पास कम से कम कोई 40 लड़के आए। उन्होंने कहा यावर भाई आपके साथ हम भी जाएंगे, और हमने अपने घरों को कह दिए कि जब तक वहाँ पे अंदर रहना पड़े रहे, आप लोग परेशान मत होना, जो 2 4 10 डंडे हमें लगते भी हैं हम लोग खाएंगे। देखिए जब ये करना है,
میں اس دن مجیب الرحمان کی تقریر سن رہا تھا، اور مجیب الرحمان کی تقریر جو تھی کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہے، ہم نے یہ کیا، ہماری اکثریت ہے، ہماری اکثریت کو مانا نہیں جا رہا ہے. اب یہ لوگ وہی کر رہے ہیں. صرف فرق یہ کہ ہم مجیب الرحمان نہیں بنیں گے، ہم ان کو بگائیں گے. مجھے لگتا تھا یاور بھائی آپ صرف خان صاحب کی تقریر سنتے ہیں، لیکن مجھے یہ سن کے اچھا لگا کہ آپ کسی اور کی بھی تقریریں سنتے ہیں. نہیں، میں نواز شریف کی سنتا ہوں، میں مریم کی سنتا ہوں. مطلب ایون فیلڈ کی چور ہمیں کہہ رہی ہے، ایون فیلڈ کی چور. بٹ یاور بھائی میں صرف ایک سوال کا جواب مجھے اور دے دیں، پھر میں آگے فیصل کے پاس جاؤں گی. مجھے صرف آپ یہ چیز بتا دیجئے کہ یہ جو آئیڈیا آیا یہ کہاں سے آیا ہے کہ جیل بھرنی ہے اور جیل جانا ہے، اور کیسے جائیں گے؟ مطلب آئیڈیا تو آ گیا، اب اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کیسے کرنا، اس کے لیے جرم کرنا پڑے گا نا. خان صاحب جب بتائیں گے ہمیں کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہم وہی کریں گے. اور پھر جیل میں اگر ہمیں بائی لا جانا پڑتا ہے، اگر کوئی کرائم کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرائم کیے بغیر اگر ہم جیل کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں، ہم کوئی طریقہ کار نکالیں کہ وہاں پہ ہمیں جیل کے اندر ڈالا جائے. میں کرائم کے خلاف کیوں ہوں کہ وہ آپ کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹے گی، وہ تھرو آؤٹ یور لائف وہ آپ کے اوپر ایک بلیمش رہتا ہے. میں تو اس بلیمش کے حق میں نہیں ہوں. خان صاحب کا آخری حکم ہوگا، ہم ان کے ساتھ ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، او مائی گاڈ، کہ عمران خان صاحب، یاور بھائی آپ لوگ اتنے مجبور، اتنے بے بس ہو گئے ہیں، شہباز سرکار نے آپ کو اتنا پچھاڑ دیا ہے کہ آپ یہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اتنے بے بس ہیں، ان کو تو اپنی فرصت کوئی نہیں ہے. دینش ان کو تو دس از این ایبسولوٹ سرنڈر. دیکھیں جو بات کر رہے ہیں نا، یہ سرنڈر نہیں ہوتا. جیل بھرو تحریک از ناٹ سرنڈر. سر گرفتاری دینا سرنڈر ہے نا. دھرنے آپ کے نہیں چل رہے، جلسے آپ کے نہیں چل رہے. ہمارے بابا اجداد نے یہی کیا نا. جیل بھرو تحریکیں جب ہندوستان ایک تھا تو اس ٹائم پہ جیل بھرو تحریکیں ہوتی تھی نا. تو مجھے بتائیں اس میں کوئی بری چیز تو نہیں ہے. آپ سسٹم کے اگینسٹ فائٹ کر رہے ہیں، آپ ایکسٹریم سٹیپس لے رہے ہیں کہ ہم جیل میں جانا ہمیں منظور ہے. یہ پبلک کو اور اویئرنس دینے کی بات ہے کہ یہ لوگ کتنے ظالم ہیں. 90 دن کے اندر ان کو اعلان کرنا چاہیے تھا الیکشن کا، نہیں کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم انہیں کورٹ لے کے جا رہے ہیں، بھاگ یہ رہے ہیں. بینش بھاگ یہ رہے ہیں. جس کے اندر آپ کا جو لیڈر ہے وہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، آگے وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. یہ کسی کاز کے لیے وہ جنگ نہیں ہے کہ او گاڈ پاکستان کو آزادی چاہیے. پاکستان ایک آزاد ڈیموکریٹک ملک ہے. اس کے اندر صرف وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے ایک لڑائی ہو رہی ہے. پاکستان کو آزادی چاہیے. نہیں، میں آپ کے ساتھ آرگیو کر سکتا ہوں. پاکستان کو آزادی ان لوگوں سے چاہیے. یہ جو چند وڈیرے بیٹھ کے اس سسٹم کو قابو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ہوتا ہے انسٹیٹیوشنز کا بیڑا غرق کر کے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی لٹیگیشن نہیں ہو سکتی. اگر سسٹم اس وقت کسی کے قابو میں ہے نا تو اس کا نام ہے عمران خان صاحب. ہی از انٹچبل. ہی از انٹچبل. پورا نظام ان کو بچانے کے لیے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. ضمانتیں ان کو ان کے گھر آ کر کے دی جاتی ہیں. کبھی گئے عمران خان صاحب عدالت ضمانت لینے کے لیے؟ وہ بھونڈے کیسز ہوتے ہیں. وہ ان پہ کیسز کے اندر ہوتا کیا ہے مجھے اتنا بتا دیں. ان لوگوں نے توشہ خانہ کی بات کی. ابھی یہ مریم جو باتیں کر رہی تھی کہ انگوٹھی اور یہ مرسیڈیز رکھی ہوئی ہے گھر میں جس کی اجازت ہی نہیں ہے. سر کہاں ایک اکلوتی گھڑی اور کہاں مریم نواز کے پاس دی ہوئی مرسیڈیز، دونوں کا مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ یونیک پیس تھا گھڑی کا، وہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. آپ ٹائم لائن کی بات اگر کریں گی نا اور آپ قانون توڑنے کی بات کریں گے. پہلے میں ذرا فیصل سے بات کروں. السلام علیکم فیصل، کیا حال ہے آپ کے؟ فیصل، آپ لوگوں نے اتنے بھونڈے کیسز ان پہ بنائے ہیں کہ اتنی آسانی سے ضمانتیں ہو رہی ہیں. ضمانتیں عمران خان صاحب کو قبل از گرفتاری گھر پر جا کے مل جاتی ہیں. سو بیڈ پرفارمنس، پیتھیٹک پرفارمنس آپ کی. یہ یاور بھائی آپ کو بتا رہے ہیں. اور اگر انہوں نے جیل بھرنا شروع کر دی تو آپ کی پرفارمنس اور خراب ہو جائے گی. آپ کیسے ہینڈل کر لیں گے؟ کیپیسٹی ہے آپ کے پاس اتنی لوگوں کے جیل بھرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہمارا تو پہلے پیپلز پارٹی کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں رہا کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں. اس کی شروعات جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کی، جس نے تمام پولیٹیکل لیڈرز کو کوشش کی کہ انہوں نے جیلوں میں ڈالا، سب کے سامنے ہے. اور پھر اس کا مذاق بھی یہ لوگ اڑاتے تھے اور پہلے بتاتے تھے کل فلاں گرفتار ہو رہا ہے، ہفتے بعد فلاں گرفتار ہو رہا ہے. اور پھر یہ چیز اور ہم نے کہا تھا کہ ایسا نہ کریں، کل آپ کے اوپر آئے گی، پھر آپ لوگ روئیں گے. اور آج دیکھیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم پولیٹیکل کلاس لوگوں کو کیا ایک میسیج دے رہے ہیں. ہم دیکھیں، ان کو جیل بھرے تحریک کی ضرورت نہیں ہے. بہت جلد ان کے جو کیسز کھلنے والے ہیں، یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے، میں نہیں کہتا کہ سارے کوئی پی ٹی آئی والے سارے کوئی ایسے ہوں گے، لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے جیل بھر جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں جو اس سے پہلے جیب بھرو تحریک شروع کی تھی، وہ جو جنہوں نے جیبیں بھری ہیں اب وہ جیل بھرو تحریک میں بھی حصہ لیں گے کیونکہ انہوں نے جیل میں بھی جانا ہے. لیکن مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو پہلے بھیج دیں گے، اور جنہوں نے جیبیں بھری ہیں وہ کہیں گے کہ آپ جائیں اور ہم آ رہے ہیں. تو جیل بھرو تحریک کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پہلے لیڈرشپ جاتی ہے. تو عمران خان صاحب بسم اللہ کریں. مجھے نہیں لگتا وہ بھی 2-3 مہینے اور ایکسٹینشن اپنے فریکچر کو دے دیں گے، جو ایک خود ساختہ فریکچر ہے. کہیں گے کہ مجھے بھی ڈاکٹر نے منع کیا گھر سے مت نکلو.
دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو عدالتوں پہ الزامات لگائے ہیں کہ عدالتیں یہ ہیں، راتوں کھلتی ہیں. جب اتوار کے دن ایک عدالت کھلی تھی اور میں نے پہلی دفعہ شاید میں کہہ رہا ہوں میں نے اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ جو ملزم جو ہیں وہ بیل بیفور ارسٹ کرا رہے ہیں وہ خود پیش نہیں ہو رہے. انہوں نے فنگر پرنٹ بھی نہیں لگائے، پیش بھی نہیں ہوئے اور ان کو جو بیل بیفور ارسٹ مل گئی. نارمل یہ ہوتا ہے کہ بیل بیفور ارسٹ کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے عدالت میں، کنفرمیشن کے لیے آپ کو دوبارہ عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کی ہوتی ہے. لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں غالباً میرے خیال میں کہ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ چھٹی کے دن جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک غیر حاضر شخص کو شاید میں بھی شاید وہ میرے انفارمیشن میں نہ ہو، لیکن ایسی چیزیں ہیں. پرابلم یہ ہے ان کے ساتھ کہ ان کے ساتھ جو بندہ ٹھیک ہے، ان کے پارٹی میں جو بندہ ہے وہ جو ہے ان کے لیے پاک صاف ہیں. جو ان کی پارٹی میں نہیں وہ سارے چور اور ڈاکو ہیں، اور جو ان کا ساتھ نہیں دیتے، جو ان کے چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتے، چاہے وہ جو بھی ادارہ ہو وہ جو ہے وہ جیسے آپ دیکھیں کہ باجوہ صاحب جب آرمی چیف تھے 1 پیج پہ بھی تھے، ان کے لیے جب ممبر پورے کرتے تھے وہ ٹھیک تھے. وہ جو ہے مطلب کیا کچھ عمران خان صاحب نے اپنی زبان سے ان کے لیے کچھ کیا نہیں کہا. لیکن جب بھی انہوں نے دیکھا کہ میری حکومت ختم ہو گئی اور مجھے باجوہ صاحب سپورٹ نہیں کر سکے، اگلے دن کہہ دیا کہ نہیں یار اس سے تو برا شخص کوئی نہیں ہے. ایسی ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے محسن کشی کی ہے. جو بھی ان کے محسن رہے ان کے ساتھ جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب جو ہے نا چیزیں کرنا دیکھیں، اب پہلے تو یہ ہے کہ پہلے کہہ رہے تھے میں الیکشن لڑوں گا، اب الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں. اب الزام لگتا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں، ہم نہیں بھاگ رہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تقریباً فرسٹ فیز کی جو 33 سیٹیں خالی ہوئی ہیں ان کے کینڈیڈیٹس تقریباً ہماری کل پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، ہم نے تقریباً اپنے کینڈیڈیٹ فائنل بھی کر لیے ہیں اور ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. بھاگ اب عمران خان رہا ہے. ان کو چاہیے کہ 33 حلقوں سے الیکشن لڑے. اگر اس میں انہوں نے اپنے ایک لیڈر ہے اس نے کہا کہ میں نے لڑنا ہے اور میں نہیں چھوڑوں گا، اب میں کہہ دوں کہ عمران خان آپ لڑیں الیکشن تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا پوزیشن ہے آپ کی، کیونکہ آپ سے تو بہترین کینڈیڈیٹ کوئی نہیں ہے. آپ ذرا لڑ لیں. ہمیں پیپلز دیکھیں ایک سیکنڈ پیپلز پارٹی کو دیکھیں ایک سوال ایک پیپلز پارٹی کو پچھلے الیکشن میں بھی ٹاسک ملا تھا کراچی اور ملتان کا اور ہم نے 100% ڈیلیور کیا. ہم نے کراچی میں اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن میں ان کو ٹریلر دکھایا اور انشاءاللہ فلم ہم پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دکھائیں گے. الیکشن سے ہم نہیں بھاگ رہے. آج تک پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے. انہوں نے بلدیاتی اداروں کو توڑا تھا، ایک منتخب اداروں کو توڑا تھا، اس کے بعد ان میں جرت نہیں تھی کہ الیکشن کرا سکیں. تو الیکشن سے کون بھاگ رہا ہے؟ الیکشن سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، ہم نہیں بھاگ رہے ہیں. ہم تیار ہیں، جب ہمارے ورکر ہمارے کینڈیڈیٹ تیار ہیں اور ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. عمران خان کو بولے داخل کرے سارے سیٹوں پہ تاکہ پتہ چل جائے. سو چلیے وہ اس کا جواب میں آپ کو لے دیتی ہوں، لیکن میں 2 سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو ایک سوال کہ یہ آپ کی بھی بے بسی ہے کہ جب آپ یہ ذکر کرتے ہیں نا کہ جی عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا ہے تو عمران خان صاحب بسم اللہ کرے، آپ بھی یہی فرما رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں، جلسوں میں بھی یہی کہہ رہی ہے، کنونشنز کے اندر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اس میں بھی یہی کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب بسم اللہ کرے نا، بلکہ وہ تو طریقہ بھی بتا رہی ہیں. سو آپ لوگ اتنے بے بس ہیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے کیسز کھلیں گے تو پتہ چل جائے گا، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بسم اللہ کریں. یہ بھی آپ کی بے بسی ہے کہ آپ کے پاس عمران خان صاحب کے 4 سالہ دور کے حوالے سے کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو میرٹ پر ہو جس کی وجہ سے آپ عمران خان کو جیل میں ڈال سکے. دوسری بات آپ نے جنرل باجوہ کی سر، میں آن ریکارڈ کہہ رہی ہوں آپ کے اتحادی پی ایم ایل این مریم نواز جگہ جگہ گریا کریا کوچا جا کر یہ بتا رہی ہیں کہ گینگ آف 5 ہے، اس گینگ آف 5 میں جنرل باجوہ بھی ہے، جنرل فیض بھی ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ جنرل باجوہ ٹھیک نہیں تھے، ٹھیک نہیں ہیں. تو آپ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں تو مریم نواز کی مان لیجئے بات اور کارروائیوں کا آغاز کیجئے. آپ بسم اللہ کریں. دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ نہیں کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں. ہم بالکل اگر ان کے کرتوت اگر ہوں گے انہیں غلط کام کیے ہیں تو بالکل. اب دیکھیں وہ تو عمران خان کی خواہش نے سارے اپوزیشن جیل میں چلی جائے. ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو. ان کے جو کرتوت تھے ان کے اوپر باقاعدہ کیس بننے چاہیے. اب تک ان کو جو ہے وہ آپ نے جن 2 اشخاص کا نام لیا ان کو وہ پروٹیکشن دے رہے تھے، اور کس کو نہیں پتہ کہ پروٹیکشن دیتے. جب ان سے کچھ نہیں بنا، جب وہ ریٹائر ہو گئے، اب ان کی بیساکھیاں ختم ہو گئی ہیں. ان کے جن کے کندھوں پہ آئے تھے وہ ختم ہو گئے کیونکہ تو سلیکٹ ہو کر آئے تھے. اب یہ ہے کہ بالکل انہوں نے جو کرتوت کیے ہیں ان کے کیس بننے ہیں اور اس کو انہوں نے بھگتنا ہے. یہ بات نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، میری آپ کی شاید یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ کل نہیں آج گرفتار ہو جائیں، جیل چلے جائیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایسا پروسیس ہو جس پہ کل ان کی تاکہ ہمیں پاس پراپر ثبوت ہوں. اس طرح نہ ہو کہ جان اللہ کو دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نیچے کھڑوں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے فلاں کرپشن کی ہے یا میں نے وہ فلاں ویڈیو دیکھے یہ دیکھے. ایسی بات نہیں. ہم ثبوت کے ساتھ آئیں گے اور انشاءاللہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جیل میں جائیں گے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ کریں. بسم اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ ایک سمجھ رہے تھے کہ ہم حکومت کو دھمکی دے رہے ہیں اور یہ حکومت ڈر جائے گی اور ہمارے ساتھ جو ہے نا کوئی کسی قسم کی ہمیں کوئی NRO مل جائے گا. آپ جیل بھرو، آپ شارٹ مارچ کرو،
آپ خود ساختہ زخمی ہو، آپ چاہے گھر میں بیٹھ کر تقریریں کرو، آپ کو جو ہے این آر او نہیں ملنا. آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو این آر او ملے. اسی لیے ابھی تک عمران خان صاحب کو اریسٹ نہیں کیا. ان کے گھر کے باہر جو خواتین اور بچے ہیں آپ ان سے بھی ڈر گئے تھے، اسی لیے آپ نے فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کیا، ورنہ آپ عمران خان صاحب کو اریسٹ کرتے. سر بینش ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، کسی اور کی خواہش ہو سکتی ہے. یہ شہادت گواہی آ گئی. یاور بھائی کی ایک گواہی سن لیجئے پھر مکمل کیجئے گا اپنا جواب. جی یاور بھائی آپ ذرا ان لوگوں کی تیاری پوری تھی اس دن، یہ پولیس فورس پوری تیار تھی کیونکہ وہاں پہ لوگ تھے. یہ لوگ ڈر کے نے فواد چودھری کو اٹھایا. فواد چودھری کو کیوں اٹھایا؟ یہ دیکھیں ڈر کے آپ فواد چودھری صاحب کو اٹھا رہے ہیں. سر آپ کے فواد چودھری آپ کے کولیگ رہے، آپ کے بھائی رہے، اتنا ظلم، اتنا ڈر. فیصل صاحب جی مکمل کر لیں. دیکھیں بینش میں نے کہا کہ کیونکہ آپ سامنے بیٹھے اس لیے میں آپ کی مثال بار بار دے رہا ہوں. میں کسی اور کی مثال دے، آپ کی خواہش کسی اور کی خواہش یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کل کی جگہ آج گرفتار ہو جائے. لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جس دن عمران خان کی گرفتاری ہوگی نا، اس کے اوپر یہ باہر جو کچھ بھی کر لیں، چاہے خواتین ہوں کو ڈھال بنائے، چاہے بچوں کو ڈھال بنائے، چاہے جس کو بھی ڈھال بنائے، جس دن فیصلہ ہوگا کہ عمران خان گرفتار ہو رہے ہیں نا، یہ جتنے بندے جمع کر لے اس دن اس کو گرفتار ہونا ہے. پھر آپ دیکھ لیں گے، آپ بھی ادھر ہوں گی، میں بھی ادھر ہوں، ساری دنیا ادھر ہے. پھر آپ دیکھیں ہم کیسے، جب انہوں نے اس کی کرتوتوں کی وجہ سے اس کی گرفتاری کے ورٹ آئے گا نا، پھر میں بولوں گا کیسے بچ سکتا ہے. یہ جو ان کے دوست ہیں، ان کے لوگ ہیں جو فلمی ڈائلاگ بولتے ہیں، وہ فلموں میں چل سکتے ہیں، ڈراموں میں چل سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہیں چل سکتے. ہم نے بڑے بڑے ڈائلاگ بھی دیکھے تھے، آپ کی بھی جو آج وہ چارٹ خاموش ہو شیٹیں گئے ہیں نا آج اس پہ تنقید بھی فیصل، کر وہ رہے ہیں. پروگراموں میں چل سکتی ہیں، پریکٹیکل امپلیمنٹ نہیں ہوتا. مریم کوئی سن لیں، چلے چھوڑے اپنے اتحادی مریم نواز کو سنیں، چیف آرگنائزر بن گئی ہیں پی ایم ایل این کی. آپ تو پی ایم ایل این کے ترجمان کو بلا لینا. ارے سر حکومت سے پوچھ رہی ہوں نا، سن تو لینا آپ بھی نا. میں پی ڈی ایم کی وہ بات کر رہی ہیں، میں بھی پی ڈی ایم تو میں آپ کو حکومت کو بتا رہا ہوں. آپ کی دیکھیں میں کیوں نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا میں کسی کی خواہشات پہ گرفتاری نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اوکے، یہ مجھے پوائنٹ مل گیا. اب مریم نواز کی جو خواہشات ہیں آپ وہ سن لیجئے، ذرا سنوائیے مریم نواز صاحبہ کیا فرما رہی ہیں، پھر ہم ایک ذرا راؤنڈ آف کیو این اے کریں گے. دوبارہ سنوائیے. ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ 8 مہینے کی حکومت ہے. ہماری حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی، اس سے پہلے لاڈلی کے سرپرست موجود تھے. آج باجوہ صاحب جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میں مانتا ہوں کہ عمران خان جیسا بلنڈر ہم سے ہوا ہے. اب اعتراف کافی نہیں، صرف بلنڈر کرنے کا اعتراف کافی نہیں، اب وہ جو داغ ملک اور قوم کے ماتھے پہ لگایا اس کو دھونا پڑے گا. اس فتنے کو اٹھا کر سیاست سے باہر پھینکنا پڑے گا. اور یہ بلنڈر نہیں تھا، یہ سانپ تھا جو 5 کے ٹولے نے پالا. سانپ، اب یہی سانپ اس 5 کے ٹولے کو ڈس رہا ہے. پہلی بار بے فیض ہوئے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ فیض کے سر پر سیاست کرتے رہے، اس کی بیساکھیوں پر سیاست کرتے رہے. جی فیصل، باجوہ کے خلاف بھی ہیں، باجوہ کو ڈسے جانے پر سیخ پا بھی ہیں. ان کی تو خواہشات سن لیجئے. پی ڈی ایم کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ مریم نواز نے کہا جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یعنی آپ لوگوں کی حکومت، جس حکومت کے فیصل آپ مشیر ہیں، اس حکومت کو ابھی آئے ہوئے چند ہی مہینے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ حکومت 28 نومبر کے بعد آئی تھی. مطلب پی ڈی ایم باجوہ صاحب کو کیوں ڈیفینڈ کر رہی ہے؟ اس سے پہلے جتنی بھی حکومت رہی ہے آپ لوگوں کی، عمران خان کی سہولت کاری، یعنی جنرل باجوہ صاحب وہاں پر موجود تھے، جنرل فیض صاحب بھی موجود تھے، تو اس لیے آپ کی حکومت کا وہ ٹینیور گن ہی نہیں رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں آپ لوگوں کی حکومت 28 نومبر کے بعد آئی ہے. دیکھیں میں نہیں، ٹھیک ہے مریم نواز کا اپنے پوائنٹ آف ویو ہوگا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہماری حکومت 28 نومبر کو آئی ہے. پھر تو آپ سیاسی جماعتیں کہہ دیں، کہ ہم پھر حکومت میں نہیں ہیں، پھر ان کو حکومت دے دیں جو کر رہے تھے. پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اتنے بے بس ہیں، پھر آپ حکومت کیوں کر رہے تھے؟ نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل میں کہہ رہا ہوں، اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری پی ٹی آئی کوئی چور یا ڈکیت، جیسے عمران خان کے پاس ایک آٹو ریورس کیسٹ ہے. جن لوگوں نے کرپشن کی، اور خاص کر خیبر پختونخوا میں جو بلنڈرز کیے ہیں کرپشن کے، جو تباہی انہوں نے کی ہے کرپشن کی، آپ سوچ بھی. جیسے جب میں پرسوں اپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھا تھا، جس میں ہمیں آئی جی نے بریفنگ دی کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، اور ہمارا سوال یہ تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت آپ کو وار آن ٹیرر پہ سالانہ جو ہے 17 روپے مل رہے ہیں. جب تک نئے این ایف سی ایوارڈ نہیں ہوتا آپ کو مل رہے ہیں، وہ کدھر گئے ہیں؟ سیف سٹی جو ہے اس کی فائل چیف سیکرٹری کے، کیونکہ انہی کے دور کے وہ تھے، چیف سیکرٹری کی ٹیبل پر ان کی اپنی ہی پرومیشل جو ان کی جو کمیٹی ہوتی ہے، جو ان کی جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 150 ملین سیف سٹی پہ خرچ ہوئے، جس میں ایک کیمرہ بھی نہیں لگا.
بہت سی اور ہیلتھ میں بھی ہے, ایجوکیشن میں بھی ہے, بیرینٹریز ہیں, BRT ہے, کیا کیا چیز انہوں نے ایک کمال کیا. یہ تو مانے کہ جیسے سیف سٹی کہتے ہیں, انہوں نے اس پشاور خیبر پختونخوا میں ایک کیمرہ بھی نہیں آنے دیا تاکہ ان کی جو کرپشن ہے ظاہر نہ ہو. جیسے انہوں نے کیمرہ آنے کی وہاں پر اظہارت نہیں کی. اور انشاءاللہ اگر جس دن بھی احتساب ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ 80% PTI جیلوں میں ہوگی. اچھا 80% PTI جو ہے جیلوں میں ہوگی, یہ بھی بہت بڑا کلیم ہے. وہ تو خود چاہ رہے ہیں کہ 80% PTI جیل میں چلی جائے. چلیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. یاور بخاری صاحب نہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی ہوں واپس آ رہی ہوں. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی بیک. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. یاور بھائی یہاں سے آغاز کریں. عمران خان صاحب جیل سے تو بالکل نہیں ڈرتے, دلیر لیڈر ہیں, کسی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑے ڈر ہی نہیں لگتا ان کو. وہ الگ بات ہے کہ اینٹیسپیٹری بیلز ان کو مل جاتی ہیں, لیکن جو خواتین اور بچے زمان پاک کے باہر جو کھڑے کیے ہوئے ہیں رضا کرانہ طور پر, والنٹیرلی یا ان والنٹیرلی, چاہے ڈیوٹیاں لگا کر کے, روسٹرز بھی ہیں, اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ڈیوٹی روسٹرز بھی دکھا دے دوں, یہ کیوں کھڑے کیے ہوئے ہیں پھر؟ اگر اتنا نہ ڈر ہے عمران خان صاحب, اور اگر اتنے وہ بہادر ہے کہ ان کو جیل جانے سے ڈر نہیں لگتا, جیل میں 2 چھپکلیوں سے ڈر نہیں لگتا بقول آصف علی زرداری صاحب کے, تو چلے جائیں جیل, چلے جائیں, دے دیں ان کو جواب, جیل جا کے ان کو جواب دے دیں. سب سے پہلے شروعات عمران خان سب سے صاحب بڑی کر لیں. بات یہ ہے, ایک عوامی لیڈر ہے, ہماری پارٹی کی خواہش ہے کہ ہم وہاں پہ کھڑے رہیں. آنے دیں پولیس کو, جیسے فیصل کہہ رہے ہیں, فیصل جو بات کریں, میں فیصل کو چیلنج کرتا ہوں. 2% PTI کے جیل میں جا کے یہ جو کرتوتوں کی یہ بات کرتے ہیں نا, میں کہتا ہوں اللہ کرے اگر جو کرپٹ ہیں وہ پکڑے جائیں. میری تو خواہش ہی ہے جس نے اس پاکستان کو لوٹا ہے, خدا ان کو تو غرق ہی کر دے. نہیں سنیں, میں سن کوئی تو ہوگا نا, میں کہتا ہوں جو بھی ہے, میں اس کے اندر کہہ رہا ہوں PTI والا ہے, PMLN والا ہے, پیپلز پارٹی والا ہے, کسی پارٹی کا ہے. دیکھیں ہمیں بینش فیصلہ کرنا پڑے گا, پاکستان مقدم ہے یا ہمارے لیڈران مقدم ہے یا ہماری پارٹیاں مقدم ہیں. پاکستان مقدم ہے, پاکستان ہے تو ہماری پارٹیاں بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. پاکستان ہے تو زرداری صاحب یہاں پہ بیٹھ کے جو کچھ اٹھا کے پیرس لے جائیں یا لندن یا نیو یارک لے جائیں, سنیں نا, یا لانچوں سے لے جائیں یا شرجیل میمن جو کچھ کرے, یا ان کی وزارت سندھ کے اندر جن کی بولیاں لگیں, تو یہ لوگ کر سکتے ہیں نا. وہاں پہ کیمرے نہیں ہیں, وہ گھروں میں یہ نہیں بتاتے ہیں کیسے. میں قسم اٹھا کے تو ان کی وزیر ہمیں بتاتے ہیں کہ ادی فریال بولیاں لگواتی ہے, لیکن چھوڑے اللہ خیر کرے. کرپشن ہوئی BRT کی, وہ یہ تو ہمارا پروجیکٹ نہیں تھا, یہ تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا تھا, اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایکسیکیوٹ کیا, گورنمنٹ آف KP نے نہیں کیا. اس کے اندر جو بھی ہے جیسے بھی ہے آج دنیا میں اس کی تعریف ہو رہی ہے. یہ فیصلہ اٹھا لیں. میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے, میں چیلنج کروں, BRT کو آپ انویسٹیگیٹ کریں, آپ بلین ٹری سونامی کو انویسٹیگیٹ کریں. جو شہباز شریف صاحب لٹرلی ان کے رونے نکل آئے تھے, وہ 417 ارب روپے کا تو بتا دیجئے جو وارن ٹیرر کے نام کے اوپر, وارن ٹیرر کے نام کے اوپر خیبر پختونخوا نے لیے تھے, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں پتا. علی امین گنڈاپور صاحب کی آڈیوز آ رہی ہیں کہ بھئی اتنے ارب روپے مجھے دے دو, اتنے ارب روپے جو ہے وزیر اعلیٰ KPK کو دے دو. سر کچھ تو بتا دیں, یا تو کہہ دیں کہ آڈیوز غلط ہے. میں نے جو بات کی ہے نا, دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں, میرے پاس آن ریکارڈ چیز آ جائے. سنیں, میں جو بات کر رہا ہوں میں بلینکٹ بات کر رہا ہوں. اس کے اندر جس نے اس ملک کو نقصان دی ہے, پہلے تو اس کو پکڑیں. یہ آڈیوز آئیں, یہ پکڑیں نہ جا کے علی امین گنڈاپور کو پکڑیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, ثابت کریں, ثابت کریں. اچھا دوسری بات, مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب جیل کب جا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب جیل جا رہے ہیں, ملک سے باہر جا رہے ہیں؟ نہیں, عمران خان صاحب کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو چند دنوں میں کلیئر ہو جائے گا. جیل بھرو طریقے سے شروع کریں گے. انہوں نے آپ سب لوگوں کے بہاف پہ فیصلہ کر لیا کہ سب جیل جا رہے ہیں, لیکن وہ اپنا فیصلہ یاور بخاری کو جیل میں ڈال دیں گے اور خود وہ زمان پاک بیٹھے رہیں گے. میری بات سنیں نا, سر یہ جیسے یہ باتیں کریں, میں پہلے سے پروٹیسٹ کر رہی ہوں. اگر عمران خان صاحب سے پہلے اگر یاور بخاری صاحب جیل گئے تو میں پروٹیسٹ کروں گی, اور اسی پلیٹ فارم کے اوپر پروٹیسٹ کروں گی. نہیں دیکھیں, میں ہم لوگ جو بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا, اب ابھی سے شروع کر لیں. آپ کو یقین ہوتا ہے نا, ایک سیکنڈ, جب آپ کو اپنے لیڈر پہ یقین ہوتا ہے نا, تو آپ کہتے ہیں کہ میں ایمانداری کی بات ہے, ہم سے ادھر نہیں رک رہے. ہم کہہ رہے ہیں یار ہمارا سب کچھ اس کا ہے, ہماری جان اس کی ہے. اگر جب تک وہ پرنسپل ایک سٹینس ہے, ہم لوگ اس کے ساتھ ہیں, کسی صورت میں ہم پیچھے نہیں ہیں. اور وہ پرنسپل سٹینس ہے, وہ پاکستان کے لیے بات کریں. 6% پہ معیشت گرو کر رہی تھی, انہوں نے آ کے بیڑا غرق کر دیا. لیکن یہ باتیں ساری اپنی جگہ. دیکھیں مجھے یہ بتا دیں, باتیں کرتے ہیں نا کہ بڑی چیزیں ہیں خان صاحب کے خلاف, مجھے بتائے توشہ خانہ سے گاڑی نکالنے کا کون سا قانونی جواز ہے جو زرداری صاحب نے اور مریم, ان کو ضرورت کیا تھی جی گاڑیوں کی؟ ارب پتی تو یہ ہے نا,
खरब पति हैं। सर उनकी तो पूरी मतलब नस्लें इनको हिसाब जरूरत ले क्या रही हैं, आप आगे थी? भी एक ले गैर लें। कानूनी काम आप किया, आगे भी अच्छा फिर हिसाब ऊपर से ले कर लें। क्या सर, रहे हैं? मेरी तरफ से बिनीश आकाश आगे के से बजाय कर क्या आज रहे हिसाब लें। हैं? नहीं सुने, फैसल कुंटी साहब अभी शो में बैठे भी हिसाब लें। मैं नहीं सिर्फ सुने सही ना, मैं आपके आखिर में बारे कहते में क्या है कि जी तोशाखाना की लिस्ट नहीं दे भाई, सकते। मुझे आपके साथ टेंशन है, आपके साथ हमने उन्हें रोज कुछ मिलना नहीं होता है, होता। शो करना हमें- होता है, हम आपके बड़ी साथ। खुशी आप से मेरी बात जाएंगे। सुने, मेरे इमरान पास- खान साहब तो जमान पाक में पता नहीं टाइम दे हमें मिलने का ना दें। मैं आपको बताती हूँ, आपने इमरान खान साहब को ट्रस्ट नहीं करना। आपको याद है इमरान खान साहब ने वो मशहूर ज़माना धरने के अंदर बोला था कि मैं सिविल डिसोबीडियंस, सिविल नाफरमानी की मूवमेंट का ऐलान करता हूँ। सब लोगों ने जो है जीएसटी संभाल के रख ली कि हमने नहीं देनी जीएसटी, हमने बिल नहीं जमा कराने। लेकिन इमरान खान साहब की क्योंकि शादी हुई थी और उन्होंने अपने घर का बिल ये कह करके जमा कराया कि भाई मेरी नई नई शादी हुई है, अगर मैं बिल ना जमा कराता तो मेरे घर की गैस कट जाती। तो इमरान खान ना कन्नी कतरा के अपने आप को बचा लेते हैं, उन्होंने आपको डबो दिया। अच्छा मैं एक दूसरी सर बात आप ट्रस्ट ना करें इमरान खान साहब मेरी को। एक और बात सुन लेना, मतलब हमने कहीं बोला है कि नाउजुबिल्ला इमरान खान कोई वली अल्लाह है या पैगंबर है, हमने कहीं नहीं बोला। हमने कभी नहीं बोला नाउजुबिल्ला, कभी भी नहीं बोला। पर सर लीडर है ना, तो है। जब आप काम करेंगे, अनटचेबल तो है। सुने जब आप ये जिस माफिया की बात कर रहे हैं ना, सबने 400 दिन से ऊपर जेल काटी है, 4000 से ऊपर दिन आसिफ अली जरदारी ने जेल काटी है। इमरान खान ने जरदारी कितनी की देर जबान जेल हमने तो काटी? नहीं काटी थी ना, उसको जेल में हमने तो नहीं फेंका था, उसको फेंका था नून ने शुरू उसके साथ किया था। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप किसी से जाके बैठ के बात करें और आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताएंगे कि ये लोग चोर हैं, ये लोग डाकू हैं। Forget it, हमारा सिस्टम प्रूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। या तो हमारे गवाह जो होते हैं वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं इंड्यूस्ड हार्ट अटैक से, हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट्स इंड्यूस्ड हार्ट अटैक से वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, उनको दवाई दी जाती है और अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, जिससे भी दी। और ये चीज़ें साबित होना शुरू हो गई हैं। लोगों की बात अभी इनको प्रूफ करना है ना, उनका पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। खुद को एक बहुत ही ज़रूरी और इस सिस्टम के लिए एक बहुत ही ज़रूरी शख्सियत मानने वाली एक और हस्ती जो है, यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो भी इस दुनिया से चले गए हैं। उनके बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, फैसल मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंतकाल हुआ, एक तबई मौत थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अपनी ज़िंदगी में परवेज़ मुशर्रफ साहब, फैसल करीम कुंडी साहब अनटचेबल रहे। वाहिद इकलौते मुल्ज़िम आर्टिकल 6 के, जिसका मतलब यह है कि आइन के साथ गद्दारी के मुर्तकिब पाए जाते हैं, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी कोई भी उनको छू तक नहीं सका। इस केस में, इस मामले में कोई उनके खिलाफ जो है फैसले को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सका। अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो मुझे आज ही पता चला भाई सेनेट के अंदर कोई तकरीर करना चाहता था, कोई उनको याद करना चाहता था, इसके ऊपर आप लोगों ने बाबिला क्रिएट कर दिया। मतलब एक दुआए खैर करने से कौन सी बहादुरी आप साबित कर लेंगे? आप जब वो जिंदा थे उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई तो कर नहीं सके। सर ये इतनी लाचारगी, इतनी मजबूरी, इतनी बेबसी। देखें, पहले तो मैं बुखारी साहब ने 2 चीज़ें बोली, मैं उस पर तस्हीह करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं उसका जवाब न दूँ तो फिर लोग समझेंगे वो सही कह रहे हैं। अब इन्होंने हमारी लीडरशिप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, करप्शन की। बुखारी साहब की 4 साल हुकूमत थी और उन्होंने हर चीज़ का जोर लगा लिया कि हुकूमत ने कि कोई चीज़, आपने कौन से केस में हमारी लीडरशिप को साबित किया कि उन्होंने करप्शन की है? लेकिन आपकी लीडरशिप जो है वो कन्विक्ट हुए पड़े हैं अमेरिका में, अदालत में, मजिस्ट्रेट में। आपने जाकर उधर जाके कोई केस नहीं लड़ा। आपके लीडर जब अमेरिका जाते हैं उनको इम्यूनिटी हासिल होती है और वो वहाँ के जो है वो एम्बेसडर घर में रहते हैं, खुल्लम खुला घूम फिर भी नहीं सकते उस मुल्क में। तो ये चीज़ है, जो लीडरशिप जो होती है वो एक रोल मॉडल होती है। लेकिन अगर आसिफ अली जरदारी साहब जो है अभी तक कन्विक्ट नहीं हुए, लेकिन आपके लीडर साहब जो हैं कन्विक्ट हुए पड़े हैं अमेरिका में। और आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है। और इल्ज़ामात लगाना, आपने कहा ना गाड़ियाँ आसिफ अली जरदारी साहब को जब उस वक्त मुल्क के हालात ख़राब थे, 2 ममालिक ने उनको गिफ्ट की थी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, बम प्रूफ गाड़ियाँ थी, जो कि उन्होंने बेची नहीं है कि यहाँ पे चीज़ मिल गई और वहाँ दूसरी जगह पे आपने बेच दी। वो आज भी उनके इस्तेमाल में है। एक मिनट मेरी बात मुकम्मल है। उसके बाद ये है, देखें, आप जो कुछ भी हैं, जिस तरीके से भी आप इलेक्ट या सेलेक्ट होकर आए हैं, आप मुल्क के जब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, वो तोहफ़ा चाहे वो बहुत मामूली सा हो या बहुत बड़ा हो, वो तोहफ़ा एक मुल्क के हेड ऑफ़ द स्टेट की तरफ से, हेड ऑफ़ द स्टेट को होता है। ये नहीं होता कि यार मैंने, अगर आप बहुत ही होते तो कहते हैं यार ये आप रख लें, मुझे कुछ पैसे चाहिए अपना घर चलाने के लिए, अपना चूल्हा चलाने के, मुझे पैसे ही दे दो, यही कह देते। फिर आपने जो है ना फरियाल तालपुर साहबा की बात की बोली थी। आपकी जो है फ़राह गोगी ने क्या कुछ नहीं किया आपकी जो है वो फर्स्ट लेडी के लिए, उनके कौन सी ऑडियो लीक क्यों नहीं? आप कह रहे थे कि फरियाल तालपुर कहती है, कोई ऑडियो तो ले है ना। आप लोग भी तो ऑडियो बाज़ारों में फिर रही हैं, हीरे मांग रहे हैं,
पता नहीं जवाहरात मांग रहे हैं, प्लॉट ज़मीन मांग रहे हैं, क्या कुछ नहीं मांग रहे। क्या मतलब है कि हवस है आपको, मतलब है कि दौलत का, कि आपको भी आ रही है, फारूक गोगी की भी आ रही है, आपकी जो फर्स्ट लेडी है उसकी भी आ रही है, फिर आप कहते हैं वो सियासत में उसका जिक्र भी ना करें। भाई जब वो ये काम करेंगी, पंजाब में कौन सी ट्रांसफ़र पोस्टिंग फारूक गोगी के बगैर होती थी? अपने दिल पर हाथ रख के बता दें मुझे। हमें तो पीटीआई के लोग कहते थे कि फ़लाँ जो है वो हेल्थ क्लब है, वहाँ पर जो है ना वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बोलें लगती हैं। क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या करिश्मे आपने किए हैं, किस किसी को नहीं पता, क्या क्या दास्तानें हैं आपकी लाहौर में। और सिर्फ अगर नहीं पता तो मेरे ख्याल में बिन सलीम को ही नहीं पता, लाहौर में शायद ये रहती है, इनको नहीं पता होगा, बाकी तो शायद सार्वजनिक को पता है। लेकिन जहाँ तक आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात की है, हमारे पॉलिटिकल बिल्कुल उनके साथ बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। बस वो फौत हो गया, अल्लाह ताला उनको बख्शे। बाकी उस पर मैं ज़्यादा डिबेट नहीं करना चाहता। अगर आप पॉलिटिकल डिबेट करना चाहते हैं तो लंबी दास्तान हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सियासत में जो कुछ किया, ठीक है, ये जो आपने सवाल किया कि ये दुआ तो क्यों बता नहीं हो सकते हैं सकी, ना फैसल, एज ए क्या पॉलिटिशियन क्या हो सकती है या नहीं हो सकती, वो देखिए वो चेयरमैन सेनेट देखें, एक मिनट सर सप्लीमेंट्री सवाल ले लेना, मैं आपको मुश्किल में नहीं धकेल रही हूँ, ठीक है? आप नहीं बात करना चाहते, फाइन। ये तो बता सकते हैं कि अगर कुछ सेनेटर्स दुआए खैर करना चाहते हैं, उनको सेनेट के अंदर याद करना चाहते हैं, कोई तकरीर करना चाहते हैं, क्या इसके ऊपर वॉकआउट बनता है? इसके ऊपर मौला बख्श चांडियो साहब का ये कहना बनता है, आप ही के पार्टी के हैं, कि मुशर्रफ का जो यार है वो गद्दार है, उनके मरने के बाद? कीप दिस थिंग इन माइंड सर। देखें पहली बात तो ये है कि ये जो उस वक्त चेयर कर रहा था, चाहे चेयरमैन सेनेट चेयर कर रहा था या डिप्टी चेयरमैन सेनेट चेयर कर रहा था, उनकी रूलिंग है कि वो दुआ करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। दूसरी अगर मुझे उस पर एतराज़ है तो मैं वॉकआउट करके जा सकता हूँ। आप मुझे मजबूरी तौर पर मुझे नहीं बिठा सकते कि आप वॉकआउट ना करें, बैठे। हाँ, मुझे एक चीज़ पे एतराज़ है, मैं कहूँगा यार आपने जो करना करें, क्योंकि ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ हमने वो किया। आपने जो बात की ना, अनटचेबल थे पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, इसको आप नहीं छुपा सकते और ना बता सकते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बुखारी साहब को पता है कि है। उनको अगर आप जो कुछ भी कर ले, आप देखें, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी बेल कैंसिल हुई, तो क्या वो बेल कैंसिल होने के बाद अपने फार्म हाउस पे नहीं गए थे? क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया था? तो एक हकीकत, एक तल्ख हकीकत है। और ये क्यों है? वो ये इसलिए है कि जब यावर बुखारी साहब और हम शाम को आपके चैनल पर बैठ कर एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, गालियाँ निकालेंगे, अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में देंगे, तो हमारे साथ यही कुछ होगा। क्योंकि हम कहते हैं हम आपस में नहीं बैठते, लेकिन कोई ऊपर से आके हमें डंडा मारे और हमें बिठा दे तो फिर हम बैठेंगे। फैसल, तो ये चीज़ें जब होंगी ना, हम लोग मैं तारीफ़ करती हूँ आपकी इस एक्सेप्टेंस की, जो आपने ये हकीकत को एक्सेप्ट किया। लेकिन मसला ये है ना कि फिर अपनी बेबसी, इस तरह के सियासी स्टंट्स निकाल करके सेनेट में या पार्लियामान में अपनी बेबसी ऐसे ना शो किया करें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।